فرمایا کائنات دے لوگو جدو اچھے بندے دی موت دا وقت آندہ ہے نا، اچھے بندے دی موت دا وقت قریب آندہ ہے نا، فرشتے آ جاندے نے او دے کولا کے کہندے نے اوے اللہ دیا نیک بندیا پریشان نہ گونا، اللہ دیا نیک بندیا گھبرائی نہ، دنیا تے مالک نو راضی کیتا ہی نہ، نمازاں پڑھدا رہیا ہے نا، حج کردا رہیا ہے نا، زکاتاں دیندا رہیا ہے نا، اپنا ایک ایک قدم اللہ دی فرما برداری دے اندر اٹھایا ہی نا، ہن پریشان نہ گونا، ہن پریشان نہ گونا، میں کی کرا؟ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی جنت تیار کر دیتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ اکبر، فرمایا جدو نیک بندے دی موت دا وقت قریب آندہ ہے نا، اے سننا ذرا اللہ دا قرآن، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون الذین تتوفاہم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی موت آ کر ہی رہے گی جان جا کر ہی رہے گی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن تو ہوگا موت کا شکار ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات محترم پچھلے خطبہ جمعتہ المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تسا احباب نے سماعت فرمائے زندگی موت کی امانت ہے موت آ کے ہی رہنی ہے خالق کائنات نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت فرمایا کہ تسی بہترین مضبوط قلعیاں دے اندر بھی چھپ جاؤ نا تے پھر بھی تانوں موت تو تسی اپنی جان چھوڑا سکدے نہیں تسی دنیا دے کسے بھی خطے اندر چلے جاؤ موت آ کے ہی رہے گی جان جا کے ہی رہے گی موت دیاں دو قسماں نے ایک موت ہے اچھی اور دوسری موت ہے بری ایک موت ہے کامیابی والی
دوسری موت ہے ناکامی والی. جس بندے نو اچھی موت آ گئی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. جس بندے نو ناکامی والی موت آ گئی وہ بندہ ناکام ہو جائے گا. میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دو. اللہ سانو سارے نو اچھی موت نصیب فرمائے. حضرات محترم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھے بندے نو جدو موت آندی ہے نا، مومن بندے نو جدو موت آندی ہے، موت دا وقت جدو قریب آندہ ہے، آسمانہ تو فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے. آگ کی اس بندے نو کہنے نے خوش ہو جا، راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت بھی فرما دیتی ہے، تیری بخشش دا اعلان بھی کر دیتا ہے. وہ بندہ پھر خوش ہوندہ ہے. خوش ہون تو بعد پھر اے بندہ کہندہ ہے کہ وقت جلدی گزرے تو میں اپنے مالک دے نال ملاقات کراں، اپنے مالک دا دیدار کراں. دوسری سائیڈ تے فرمایا کہ جدو برے بندے دی موت دا وقت قریب آندہ ہے نا، فرشتے آسمانہ تو آندے نے، آکے کہنے نے اے بد نصیبہ، ساری زندگی مالک نو ناراض کی تھی، اللہ تعالیٰ تیرے نال ناراض نے، اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے جہنم دی آگ تیار کر دیتی ہے. پھر بندہ پریشان ہو جاندہ ہے. پھر بندہ کہندہ ہے میں نو اپنے اللہ دے نال ملاقاتاں نہ کرنیاں پین. کیونکہ موت ناکامی والی ہے. جس بندے دی موت کامیابی والی ہے وہ بندے دا دل کر دے میں اپنے مالک دے نال ملاقات کرا. تے جس بندے دی موت ناکامی والی ہے وہ بندے دا دل اللہ نال ملن تے نہیں کردہ. تے پھر اللہ بھی اس بندے دے نال ملاقات کرنا پسند نہیں کر دے. ساری زندگی اس ظالم نے میں نو ناراض کیتے، گناہ کیتے نے، اس بد نصیب دے نال میں ملنا گوارا نہیں کردہ. اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صحیح البخاری ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ لے کے آندہ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر، الفاظ سننا ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بندہ راحت پا گیا ہے یا اید تو دوسرے راحت پا گئے نے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ تو آڑے تو قربان ہو جان. سانو اس جملے دی سمجھ نہیں آئی. فرمایا میرے صحابہ کرام اگر اس بندے دی موت احسن ہے، اچھی ہے، کامیابی والی ہے، فرمایا پھر اے بندے واسطے اللہ پاک نے قبر جنت دا گھر بنا دیتے، جنت بنا دیتی ہے. اگر اے بندہ برا ہے، ناکام ہے، اگر اس بندے دی موت ناکامی والی ہے، فرمایا اے دنیا تو رخصت ہے. حدیث دے الفاظ فرمایا اس بندے دی وجہ تو درخت بھی خوش ہو گئے نے، چرند و پرند بھی خوش ہو گئے نے، درندے انسان دور دی بات، فرمایا درندے بھی خوش ہو گئے نے، انسان بھی خوش ہو گئے نے کہ چنگا ہویا اینا گندہ بندہ سی، محلے والے انو تنگ کیتا سی. ایدی زبان تو ایدے رشتہ دار تنگ سن، ایدے پڑوسی ایدے تو تنگ سن. خدا را میرے بھائیو
اپنی زندگی نو انج دا گزارو کہ تسی دنیا تو جاؤ تے فرشتے تو انو سلام کہہ رہے ہون اور کہہ رہے ہون کہ اللہ پاک تیرے تے راضی ہے، تو اللہ تے راضی ہے، اللہ نے تیرے واسطے اپنی جنت تیار کر دیتی ہے۔ انج دی زندگی گزارو، اے نہ ہوئے کہ تواڈی زندگی انج دی گزرے کہ مالک بھی ناراض ہوئے، دنیا والے بھی تواڈے تے ناراض ہوں۔ دعائے کریا کرو اللہ سانو اچھی موت نصیب فرمائے۔ کثرت دے نال نہ پڑھیا کرو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ زندہ رکھیئی، اللہ زندگی عطا فرمائیو تے اللہ اس زندگی نو اسلام تے قائم و دائم فرما۔ اللہ جدو موت دا وقت آئے نا، اللہ جدو میری زندگی ختم ہون دا وقت آئے تے اللہ منو ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرما دینا۔ اور یاد رکھو جس بندے دی موت کامیابی والی ہوگی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور اعمال دا دار و مدار جڑا ہے نا خاتمے تے ہوئے گا۔ اگر تیرا خاتمہ اچھا ہوئے گا، خاتمہ ایمان ہوئے گا تے تیرے اعمال بھی قبول ہو جانگے۔ اگر تیرا خاتمہ ناکام ہویا تے پھر تیرے اعمال بھی ضائع کر دے گا اللہ تعالی۔ میں نے ایک بات یاد آئی، مولانا شریف الہبادی رحمہ اللہ، انہوں نے نا ایک بندے نے آ کے بات سنائی کہ حضرت جی میں نا بیت اللہ دا حج کرن واسطے گیا، میرے تو قبل ایک بندہ طواف بھی کر رہے ہیں اور طواف کر دے ہیں، کہہ رہے اللہ میں اچھی موت نصیب فرما دے، اللہ میں اچھی موت نصیب فرما دے۔ میرے کو ریا نہیں گیا، میں پوچھیا اوے اللہ دیا بندیا کچھ اور بھی مانگ لے، یہی منگی آنے تے اس بندے نے، اس بزرگ نے جواب دیتا، سننا ذرا، انہیں کیا کہ میرے جدو بائی دی موت دا وقت قریب آیا نا، اسیو دے قریب بیٹھ کے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ہے تے میرے بائی دی زبان تو الفاظ نکلے نے، اے جڑی کتاب دی تلاوت تسی کر رہے ہو نا، اے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ، ایک کتاب سچی ایک کتاب جھوٹی ہے تے جدوں او دی زبان تو اے جملے نکلے نے ادھروں روح پرواز ہو گئی، دنیا تو چلا گیا، او دا خاتمہ ناکامی والا ہو گیا، ساری زندگی دی او دے اعمال اللہ نے ضائع کر دیتے۔ میرے بھائیو جڑا وقت آنا ہے نا موت دا، بڑا مشکل بڑا کھٹن معاملہ ہونا ہے، دعا اکثر کریا کر، اور دعا جڑی ہے نا اللہ اچھی موت نصیب فرما۔ اے دعا کرنا انبیاء دی بھی سنت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف ہے 12واں پارہ ہے، دعا کریا کر دے سن توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میں تیرا پیغمبر، اللہ میں تیرا نبی، تیرے کلو دعا کرنا اللہ اچھی موت نصیب فرما دینا۔ میرے بھائیو دعا کریا کرو۔ تو حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ نے نا، اور اے جڑی موت ہے سب تو بڑی انسان واسطے کامیابی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محیاکم ومماتکم ساء ما یحکمون۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دی اس آیت اندر انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا انہاں لوگاں نے ایک خیال کر لیا جڑے لوگ گناہ کرتے نے، انہاں لوگاں نے خیال کر لیا ساڈا تے ایمان والے اندہ خاتمہ برابر ہوئے گا۔ فرمایا نا انج نہیں ہوئے گا، جس طرح ایمان والے دی زندگی الگ ہے اور گندے بندے دی زندگی الگ ہے۔ فرمایا جنج ایمان والا اپنی زندگی اندر کتے نماز پڑھدا پیا ہے، کتے روزے رکھدا پیا ہے، کتے زکاتاں ادا کردا پیا ہے، کتے نیک اعمال کردا پیا ہے۔ فرمایا جس طرح گندا بندہ کتے زنا کردا پیا ہے نا، کتے شراباں پیندا پیا ہے نا، کتے جھوٹ بولدا پیا ہے نا، کتے لوگاں نو گالیاں کڈدا پیا ہے۔ فرمایا جنج نیک بندے دی زندگی اور برے بندے دی زندگی برابر نہیں، انج انہاں دوواں دی موت بھی برابر، انہاں دوواں دی موت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ انج کہہ لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس مقام تے فرمایا نیک بندے نو، نیک عمال کرنے والے نو اسی موت بھی اچھی عطا کرنے آ، برے بندے نو اسی موت بھی بری عطا کرنے آ۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام۔ پہلے موت دیاں دو قسمہ نے، اچھی موت بری موت۔ پہلے اچھی موت دا ذکر کر لئیے۔ اللہ دا قرآن فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا کائنات دے لوگو جدو اچھے بندے دی موت دا وقت آندائے نا، اچھے بندے دی موت دا وقت قریب آندائے نا، فرشتے آ جاندے نے او دے کولا کے کہندے نے اوے اللہ دیا نیک بندیا پریشان نہ گونا، اللہ دیا نیک بندیا گھبرائینا، دنیا تے مالک نو راضی کیتا ہی نا، نمازاں پڑھدا رہیا ہے نا، حج کردا رہیا ہے نا، زکاتاں دیندا رہیا ہے نا، اپنا ایک ایک قدم اللہ دی فرما برداری دے اندر اٹھایا ہی نا، ہن پریشان نہ گونا، ہن پریشان نہ گونا، میں کی کرا؟ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی جنت تیار کر دیتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جدو نیک بندے دی موت دا وقت قریب آندائے نا، اے سننا ذرا اللہ دا قرآن فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر۔ اللہ
فرمایا جدو نیک بندے دی موت دا وقت قریب آندے نا آسمانہ تو فرشتے آندے نے آکے اس بندے نو کہندے نے سلامن 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 اے اللہ دیا بندیا مالک نو راضی کیتا ہی اپنے خالق نو راضی کیتا ہی نا اسی اللہ دے بیجے گئے فرشتے آتے نو سلام کر دے پیا اللہ اکبر کتنی اعلیٰ موت ہے کتنی پیاری موت ہے جڑا بندہ دنیا تے رہندے اپنے اللہ نو راضی کر دے اپنے خالق نو راضی کر دے اے سن ذرا میرے نبی دا فرمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جدو نیک بندے دی موت دا وقت قریب آندے نا اللہ تعالیٰ آسمانہ تو فرشتیاں دا نزول کر دینے اے جو زمین تھی آندے کے جنے جنت دی اندر ایک ریشمی کپڑا لے کے آندے نے ایک کفن لے کر کے آندے نے خوشبوواں لے کر کے آندے نے اللہ اکبر اے جو او بندہ جڑا ہے نا جدی موت دا وقت قریب آ گیا ہے نا حد نگاہ فرشتے دور بیٹھ جاندے نے ملک الموت آندائی نا آکیو دے سرحانے کھڑا گو بیٹھ جاندائی نا بیٹھن تو بعد کی کہندائی اللہ نو راضی کرن والی روحے اللہ نو راضی کرن والی روحے اللہ دی فرما برداری کرن والی روحے قابل تعریف روحے انج کر کے روح دیا تعریفہ کر دائی نا ملک الموت آ جانا جسم دی اندروں بار نکلنا میرے نبی فرمان دینے چنگا بندہ جڑا دنیا تے نیک اعمال کردا رہیا ہے نا اپنے مالک نو راضی کردا رہیا ہے نا فرمایا دی روح جسم دی اندروں انج باہر نکل دیئے نا حدیث دی الفاظ نے انج باہر نکل دیئے جس طرح مشکیدے دی اندروں پانی دا ایک قطرہ باہر نکل دے نا انج روح باہر نکل دیئے نا اللہ اکبر او فرشتے جڑے دور گو کر کے بیٹھے نے جلدی دنال قریب آندے نے اے جو اس کفن دی اندر اس ریشمی کپڑے دی اندر روح نو رکھ لیا جاندے نا خوشبوواں آن لگ پیندیاں نے اے جو فرشتے جڑے نے اس طرح جناب اس وقت ایک حدیث دی الفاظ نے اس دنیا تے روگ زمین تے جتنے بھی فرشتی اس وقت اندے نے سارے اودا نماز جنازہ ادا کر دینے اور کرن تو بعد غزرات دی وکار اینج فرشتے جڑے نے آسمانہ وال جاندے نے پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹان دینے اندروں آواز آندیے من بھی کل باب کونے جواب دیتا جاندے نا اسی فلاں بندے فلاں بن فلاں دی رون لے کر کے آیا دروازہ کھول دیتا جاندے نا کھولن تو بعد کہندے نے یار اس روح دی اندر خوشبوواں کنیاں پیاریاں دیا پیا نے اے روح کامیابی والی ہے اے بندہ کتنے مقدرہ والا ہے اے بندہ کتنے نصیبہ والا ہے میرے بھائیو جیڑا بندہ اپنے مالک نو راضی کر دے نا او بندہ کامیاب ہے او بندہ عزت والا ہے او بندہ شان تے مقام والا ہے اللہ اکبر پہلے آسمان تو بعد دوسرا آسمان تیسرا آسمان حتیٰ کہ 7 آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے فرشتے جناب ہی کہندے نے کتنا مقدرہ والا تے نصیبہ والا بندہ ہے نا اللہ اکبر ہے جو 7ویں آسمان تو بلند ہے جو 7ویں آسمان تو بعد اللہ فرما دینے ہاں فرشتیوں کی لے کے آئے نا فرشتی ارزن کر دینے اللہ فلاں بن فلاں دی روح لے کر کے آیا اللہ فرما دینے اے بندہ کامیاب ہو گیا اے بندہ کامیاب ہو گیا فرمایا وما ادراک ما علیون فرمایا اس بندے دا عمال نامہ جڑا ہے نا علیین دے اندر رکھ دیتا جائے
علیین دے اندر عمال نامے نو رکھن تو بعد اللہ فرما دینے اے بندے دی روح نو اس جسم اندر دوبارہ داخل کر دیتا جائے. کیوں؟ سوال و جواب ہو سکن. تے جدو بندہ نا یعنی کہ علیین کیا ہے؟ فرمایا علیین او ہے بلندیاں تے ستاں آسمانہ تو بلند. یعنی کہ جس بندے دا عمال نامہ علیین دے اندر رکھ دیتا گیا وہ بندہ کون ہے؟ کامیابی والی موت ہے. تے دوسرا عمال نامہ سجین یعنی کہ زمینہ تو نیچے. جس بندے دا عمال نامہ سجین دے اندر ہو گیا وہ بندہ کون ہے؟ ناکام ہے. اور یاد رکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی موت احسن ہوگی وہ بندہ بھی احسن ہو گیا, وہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جس حالت اندر فوت ہوئے گا انہوں اونج ہی اٹھایا جائے گا. دعا اے کریا کر اللہ قرآن پڑھ دیا موت عطا کر دے. اللہ نبی دا فرمان پڑھ دیا موت عطا کر دے. اللہ بیت اللہ دا طواف کر دیا موت عطا کر دے. اللہ روزہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ دیا موت عطا کر دے. اللہ روزہ رسول دے سامنے اسی بیٹھے ہوئیے تیرے نبی دی ذات تے درود پڑھ دے ہوئیے تے سانو موت نصیب فرما. کہو آمین. لگ دے موت اچھی دے خواہش مند. اگر خواہش مند ہو پھر اچھی آواز نہ کہو آمین. میرے بھائیو جس بندے دی موت کامیابی والی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ جس بندے نے جس حالت اندر موت آئے گی اسے حالت اندر اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ حضرات زی وقار اے سننا درا سننا صحیح البخاری سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے دا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا. اللہ اس بندے نو کامیاب کر دے گا. اللہ اکبر. ایک امام صاحب گزرے نے بہت بڑے امام صاحب نے امام ابو ذرہ رحمہ اللہ حدیث دیا کتاباں پڑھان والے نے بہت بڑے محدث نے. اللہ اکبر. موت دا وقت قریب آ گیا ہے نا اس طرح مرض الموت لیٹے گئے نے. اللہ اکبر. شاگرد قریب بیٹھے نے بیٹھے سوچ دینے کوئی ایسا کام کریے. سننا ذرا سننا ایسا کام کریے جدی وجہ تو ساڑھے استاد دی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. ساڑھے استاد دی زبان تے اللہ دا نام اور رسول اللہ دا نام جاری ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ سوچن تو بعد اے حدیث پڑھنی شروع کر دیتی ہے نا. پڑھ دے کینے اس حدیث تو پہلے سند پڑھ دینے. ایک شاگرد نے پڑھیا حدثنا فلان حدثنا فلان. دوسرا پڑھ دے تیسرا پڑھ دے. پڑھ دیا سند بھی ختم ہو گئی شاگردان دی تعداد بھی ختم ہو گئی. ادھر امام صاحب مرض الموت لیٹے نے. اللہ اکبر. پڑھ دے کینے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ادھر حدیث
مکمل ہوئیے ادھر گل مقدران دیئے گل نصیبان دیئے ادھر حدیث مکمل ہو گئیے ادھر امام صاحب دی جان پرواز ہو گئیے دعا ایک کریا کر اللہ سانو بھی انج دی موت نصیب فرمائے بات یاد رکھو جس بندے دی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جدی زبان تے مرد وقت لا الہ الا اللہ نہ جاری ہویا وہ بندہ کامیاب دعا ایک کر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ اللہ ساڑھا جدو آخری وقت ہوئے ساڑھی زبان تے لا الہ الا اللہ کہو آمین اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے میں دعا کر لگا آمین تسی کہہ رہے اور جدوں آخری سا آئے اللہ میں پڑھا لا الہ لا الہ الا اللہ جڑا ہے نا تسی پڑھنے اور جدو آخری سا آئے اللہ میں پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ مینو فقط سگارا تیرا اے اللہ اکبر حضرات دی وقار دعا اے کریا کر اللہ سن موت چنگی عطا کر دے اے سننا ذرا سننا 2017 گئے انڈونیشیا دی اندر مقابلہ حسن و تلاوت یعنی قرآن پاک دی تلاوت دا مقابلہ گندہ پیا ہے ہر قاری قرآن اپنی اپنی باری اندر قرآن پاک دی تلاوت کر دے پینے اللہ اکبر سن جناب سارے قاری آندے پینے ایک قاری صاحب نے انہاں دی باری آئیے نام کیا جابر عبد الرحمن رحمہ اللہ انج کرسی تیاگ کر کے بیٹھے نے تلاوت کرنا چاہتے نے سننا ذرا موت سننا ذرا دعا اے کریا کر اللہ قرآن پڑھ دے گوئیے تے موت آ جائے اللہ تیرے نبی دا فرمان پڑھ دے گوئیے سن دے سنان دے گوئیے اللہ موت عطا کر دے اللہ اکبر آئے نے آکے پڑھنا شروع کی تینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے پینے سورہ الملک شروع کر لینا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللہ اکبر اللہ پڑھ دینے الذی خلق الموت والحیات او کونے جن نے موت نو بھی پیدا کیتا ہے تے زندگی نو بھی پیدا کیتا ہے نا اینا جملیت نے الذی خلق الموت والحیات جس مندروں جان نکل گئی ہے نا روح پرواز ہو گئی ہے نا میرے ویر پنڈوریاں دیا باسیا گل مقدران دیئے گل قسمت دیئے کل ایک قاری قرآن اٹھایا جائے گا اللہ دا قرآن پڑھ دیا ہی اٹھایا جائے گا تمہیں دعا کریا کر اللہ سانو بھی موت اور یاد رکھو اپنا وقت ضائع نہ کریا کرو اپنا وقت لوگاں دی غیبت اندر نہ گزاریا کرو اپنا وقت لوگاں تے زبان درازی اندر نہ گزاریا کر لوگاں تے تانو تشنی نہ کریا کر لوگاں دی دل آزاری نہ کریا کر اپنا وقت قرآن پڑھ دیا گزاریا کر کیوں کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جانی کوئی پتہ نہیں موت دا جام اسی کدوں پی لینا ہے ہر وقت پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر نبی دا فرمان پڑھیا کر کیوں
تینو موت ہے قرآن دی حالت اندر آئے تینو موت ہے نبی دا فرمان پڑھ دیا ہے نبی دا فرمان سن دیا تینو موت ہے یہ دعا کریا کر اور یاد رکھو جس بندے دی موت قرآن پڑھ دیا آ گئی جتنا مرضی گناہگار ہویا اللہ انشاءاللہ بیڑا پار کر دے گا دعائیں کرو اللہ سانو قرآن پڑھ دیا موت نصیب فرمائے میں تینوں ایک ایسا اور واقعہ سناوا سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جدو موت اللہ والے جدو دعا کریے نا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان او دو موت بھی فرنج دیا دیئے اللہ اکبر اللہ لاہور اندر چلے جاؤ آج تو 1987 دا وقت نا قلعہ لکشمن گئے اللہ اکبر اس قلعے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی گئی ہے نا کانفرنس ہو رہی ہے نا ہر خطیب ہر عالم دین اپنے اپنے انداز اندر اپنے اپنے وقت اندر تقریر کردہ پیائنا اللہ دا قرآن پڑھدہ پیائنا نبی دا فرمان سناندہ پیائے اللہ اکبر حضرات دی وقار میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ دیا باریاں گئیاں نے قرآن پڑھ دے پینے قرآن سنان دے پینے نبی دا فرمان سنان دے پینے اللہ اکبر تقریر کرن تو بعد جان لگے نے علامہ صاحب نے تو انہوں پتہ ہے نا دونہ یاران دی دونہ شیران دی آپس اندر یاری بے مثال سی آپس اندر یاری با مثال سی با کمال سی ایسی دوستی سی ایسی یعنی کہ پیار اور محبت سی ایک دوسرے تو بغیر زندگی دا ایک لمحہ بھی نہیں یعنی کہ پیار سی نا محبت سی من احبا للہ اللہ واسطے محبت کر دے سن تے جدو جان لگے نا علامہ صاحب نے فرمایا حبیب الرحمن صاحب کتھے چلے ہو میں جی گھر جا رہے ہیں فرمایا بیٹھ جاؤ کٹھے جاؤں گے اللہ اکبر اے نہیں سی پتا اج موت بھی اس حالت اندر آ جانی ہے اللہ اکبر اللہ انج بیٹھ گئے نے اکثر عادت مبارک سینا چھوٹا جا قرآن انہا دیجئے بندر گویا کردہ سینا ہر وقت قرآن پڑھیا کردے سن ہر وقت قرآن نے پاک دیا تلاوت کریا کردے سن اللہ اکبر پیچھے بیٹھ گئے نے قرآن نے پاک کھول لیا ہے قرآن دیا تلاوت کری جاندے نے قرآن نے پاک پڑھی جاندے نے اللہ اکبر علامہ صاحب دیا باریاں گئیاں نے علامہ صاحب تقریر کر دے پینے خطبہ پڑھے نا قرآن پڑھے نا نبی دا فرمان پڑھے نا سیدنا ابو بکر صدیق دی صداقت دا اعلان کیتے عمر دی عدالت دا اعلان کیتے عثمان دی غیاد دا اعلان کیتے علی دی شجاعت دا اعلان کیتے نا بمب پھٹ گیا ہے نا دھماکہ ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار انج کہہ لیے بامب جدو پھٹی ہے نا دھماکہ ہو گیا ہے نا علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ انج کر کے قرآن پڑھ دے پینے قرآن دیا تلاوت کر دے پینے انج جسم اندروں خون نکلیا ہے نا قرآن دے ورکیت پہ گیا ہے نا قرآن دے اورات تے خون پہ گیا ہے نا میں انج کہہ لوا جس مقام تے قرآن سیدنا عثمان دی گواہی دے گا اللہ عثمان غنی دے خون دے قطرات قرآن دے اورات تے پینے اس مقام تے قرآن پاک میرے علامہ حبیب الرحمن دیا بھی گواہیاں دے گا اللہ اے جڑا تیرا بندہ ہے نا انہوں موت اس حالت اندر آئیے تیرا قرآن پڑھدا پیاسی اللہ اے دے خون دے قطرات قرآن دے اورات تے پینے
دیے نا گل مقدرہ دیے کتنی عالی شان موت ہے کتنی کامیابی والی موت ہے کوئی مرے جناب زنا کردہ مر جائے کوئی مرے شرابہ پیندہ مر جائے کوئی مرے روڈ ایکسیڈنٹ اندر کسے دی موت ہے کسے حالت اندر واہ علامہ تیری موت ہے یہ قرآن پڑھ دیا ادھرو علامہ احسان شہید رحمہ اللہ صحابہ کرام دا تذکرہ خیر کر دے پینے زخمی ہو گئے نے زخمہ دنال چورو چکے نے علامہ غبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ گل نصیبہ دیئے میرے ویر گل مقدرہ دیئے نا دھماکہ پاکستان اندر گویا ہے نا علاج ریاض اندر گویا ہے نا جنازہ مسجد نبی دی اندر گویا ہے نا قبر سیدنا عثمان بن عفان دے قدمہ چ نصیب ہوئیے اے جی اچھی موت اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان دعا کریا کر اللہ سانو بھی انج دی موت نصیب فرما اور میں تے انج کمانگا کل جدو علامہ احسان شہید رحمہ اللہ قبر دی اندروں اٹھائے جان گے تے سیدنا ابو بکر صدیق دی صداقت دا اعلان کر رہے ہونگے عمر عثمان سیدنا علی دی جناب کہہ لو صحابہ کرام دا تذکرہ کر دیا قبر اندروں اٹھائے جان گے میرے بھائیو دعا کرو اللہ سانو بھی انج دی موت نصیب فرمائے جس بندے دی انج دی موت آگئی وہ بندہ کون ہے وہ بندہ کامیاب ہے سلام علیکم فرمایا اس بندے تے سلام بھی ہے ادخل الجنہ وہ بندے نو اللہ نے اپنی جنت دا مہمان بھی بنا دیتا جس بندے دی موت کیڑی ہے کامیابی والی اے موت کیڑی ہے کامیابی والی آؤ ہون اس بندے دی موت دا تذکرہ کریے جس بندے دی موت ناکامی والی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اللہ تعالیٰ دا قرآن گئے فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ جدو ظالمہ دا موت دا وقت قریب آندائنا موت آندینا اللہ اکبر اللہ موت آگئی ہے موت دا وقت آگئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت میرے ویر آگ کے رہنی ہے کوئی چنگا بندہ ہے تے تاں بھی آنی ہے کوئی گندہ بندہ ہے تے تاں بھی آنی ہے اللہ اکبر او دے کل فرشتے آندے نے آگ کے کی کہندے نے والملائکۃ باسطوا ایدیہم او دے وال اپنا ہاتھ بڑھان دے نے اور کہندے کی نے اخرجوا انفسکم اوے بد نصیبہ اوے ظالمہ اللہ نو ناراض کرنے والے اللہ دی نافرمانی کرنے والے گل انجے ہن اپنی روح جڑیے نا اپنی جان جڑیے نا خود ہی باہر نکالنا اللہ اکبر تسی ویکھیا گناہ نا اے جناب علاقے دی اندر محلے دی اندر کئی بندے ایسے بھی نظر آندے نے انہاں دی موت جڑی ہے نا جناب علی جناب ہفتہ تک دو ہفتے تک تین چار دن تک او دے قریب او دے برا صاحب بیٹھ جاندے نے پریشان نے ڈاکٹر گزرات بھی کہندے نے موت دا وقت قریب ہے موت دا وقت قریب ہے
ایدی خدمت کر لو نا جان دی اٹک چکی ہے نا جان دی روح نکل دی نہیں پئی او دی وجہ کی اس بندے نے اپنے مالک نو ناراض کیتا ہے نا اس بندے نے اپنے اللہ نو ساری زندگی ناراض کیتا ہے نا او میرے ویر موت پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے اپنے آپ نو نیکیاں اندر تبدیل کر لے اپنے آپ نو گناہاں تو معافی مانگ کے اللہ دے در تے آ جا موت آئے تے چنگی آئے گندی نہ آئے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگو گندے بندے دی جدو موت دا وقت آندے نا اے سننا ذرا آسمانہ تو فرشتیاں دینے آسمانہ تو فرشتیاں دا نزول گندے نا انج کر کے فرشتیاں دینے آکے اس طرح دور کو کر کے بیٹھ جان دینے اللہ اکبر میں قربان جاواں دعا اے کریا کر اللہ گندی موت تو محفوظ فرمائے اے جو جڑے فرشتے آندے نے جہنم دا ٹاٹ لے کر کی آندے نے اے سننا ذرا گندے بندے دی موت اے جو جہنم دا ٹاٹ پکڑیا ہے نا جہنم دا بشونا پکڑیا ہے نا او دی اندروں گندیاں بدبویاں آندیاں پیاں نے چنگا بندہ جنت اندروں کفن آئے گندا بندہ ہے جہنم اندروں کپڑا تے ٹاٹ آئے چنگا بندہ ہے جنت اندروں خوشبو آئے گندا بندہ ہے جہنم اندروں بدبویاں لے کر کے آندے نے اللہ اکبر اللہ ہے جے کر کے ملک الموت دے شڑانے دے قریب آ کے بیٹھ دائے کہندہ کیے قابل مزمت اوے گندیات بد نصیبہ ذلیلات جناب اللہ نو ناراض کرنے والے بندیا اپنی جان اپنے جسم چو نکالتے صحیح نہ اپنی روح اپنے جسم چو نکالتے صحیح نہ اے دی جڑی روح ہے نا حدیث دی الفاظ نے اے دی روح جڑی ہے نا اے جو جسم اندر پھیل جاندی ہے نا اے جو لک دی تے چھپ دی ہے نا اللہ اکبر پھر ملک الموت او دی جان او دی روح جڑی ہے نا جسم اندر اے جو نکال دینا کھچ کے مفسرین نے جناب مثالہ بیان فرمایا نے فرمایا کوئی بریک کپڑا گوئے نا انہوں کانٹیاں تے بچھا دیتا جائے کھچیا جائے پھٹ جائے گا ریزہ ریزہ گو جائے گا فرمایا گندے بندے دی موت جدو آن دیئے نا انجو او دے جسم اندروں روح نکالی جاندی ہے نا اللہ اکبر نکالن تو بعد انجو او فرشتے پکڑ لیندے نے جڑے حد نکاح دور بیٹھے نے اس ٹاٹ اندر روح لپیٹ لیندے نے اس بچھونے اندر روح پکڑ لیندے نے اللہ اکبر اس پوری زمین تے جتنے بھی فرشتے ہوندے نے اس گندے بندے دی روح دی گندی بدبو محسوس کر دینے اور کہندے کی اللہ اس بندے تے لعنت برسائے اس بندے نے اپنے مالک نو ناراض کیتا ہے نا اپنے خالق نو ناراض کیتا ہے نا اپنے اللہ نو ناراض کیتا ہے نا میرے ویر آخری الفاظ نے غور کریں ذرا غور کریں آج تو بعد دعا کریا کر اللہ چنگی موت نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ اینجے جناب عالی ہونے فرشتے جڑے نے آسمان دیا بلندیاں دی طرف جاندے نے پہلا دروازہ کٹکٹاندے نے پوچھیا جاندہ کون دسیا جاندہ فلاں بن فلاں دروازہ نہیں کھولیا جاندہ عرشاں تو آواز آندیاں نے آسمانہ تو آواز آندیاں نے ایک گندہ بندہ دنیا تے گناہ کر داری آئے نا شراباں پین داری آئے نا چوریاں تے ڈکیٹیاں کر داری آئے نا زنا کردہ رہی ہے چگلیاں کردہ رہی ہے قدم قدم تینے میں ناراض کیتے ہیں نا اللہ فرما دینے بندے نو واپس لے جایا جائے اے بندے دی روح واپس لے جائے نا اے دے عمال نامے نو علیین دی اندر سجین دی اندر رکھ دیتا جائے زمینہ دے نیچے سجین گئے اے دے عمال نامے نو اتھے رکھ دیتا جائے اور اے دی روح نو اے دی واپس اے دے جسم
اندر لٹا دیتا جائے تاکہ سوالاں دے جواب بھی دے اور عذاب بھی برداشت کرے۔ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ دعا ایک کریا کر، ایک گندہ بندہ چنگے بندے دی موت، پہلا آسمان دا دروازہ بھی کراس، دوسرا تیسرا چوتھا حتیٰ کہ 7 دروازے کراس کرن تو بعد مالک نے فرمایا انہوں علیین دے اندر رکھ دیتا جائے اور گندے بندے نو پہلا آسمان دا دروازہ، پہلے آسمان دا دروازہ بھی گزرن نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو تے جیڑا اسی اپنے آپنو جیڑا بندہ گندہ ہے انہوں اللہ جنت دے اندر بھی داخل نہیں ہون دیں۔ دعائے کر اللہ چنگی موت نصیب فرمائے۔ آخری واقعہ گندی موت دا تواڈے سامنے رکھن لگا، سننا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سنت تو بعد نا اپنا محاسبہ کرنا ذرا کہ میں زندگی کیسی گزار رہی ہے، میری زندگی ایسی تے نہیں کہ تے اے نہ ہوئے آخری وقت ہوئے میرا خاتمہ ایمان دی بجائے میرا خاتمہ برباد ہو جائے، میں ذلیل ہو جاواں۔ سننا ذرا، اللہ اکبر اللہ۔ اے نا اوکاڑا شہر دے قریب ایک پنڈ دا واقعہ سننا، گندی موت۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک نوجوان نا، اے نوجوان شراب دا عادی نا، سننا سنن تو بعد اپنا ایمان بھی تازہ کر لینا اور اپنی اصلاح بھی کر لینا اور دعا بھی کر لینا۔ اللہم من احییتہو منا فاحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان جڑا نا ہر وقت اپنے مالک نے ناراض کر دینا، نماز نہیں پڑھتا، نماز دے قریب نہیں آندا، گناہ کی گناہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ موت دا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں موت کس وقت میرے ویر آ جانی ہے نا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار انج کر کے موت دا وقت قریب آ گیا ہے، اپنے آپ نو شراب دے اندر انہیں جناب شراباں پی لیاں نے، اپنے آپ نو شراب دے نشے اندر انہیں کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت آ گئی ہے، موت دی گالت اندر، شراب دی گالت اندر دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پنڈوریاں دی آباسیہ کوئی پتہ نہیں موت کی دعانی ہے، نہ کسی نو گالیاں کڑیا کر، اے نہ کوئی گالیاں کٹ دیا تینو موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں موت کی دعا جانی ہے۔ آخری میرا پیغام تیس تو سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پتہ نہیں موت کیڑے وقت آ جانی ہے، نہ جناب لوگاں دیاں عزتاں تار تار کریا کر، نہ اللہ نو ناراض کریا کر۔ اللہ اکبر۔ شراباں پی لیاں نے، موت آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت آن تو بعد ایدے گھر والیاں نے ایدے وراساں نے انہوں قبر نکالیے، نکالن تو بعد قبر دی اندر دفن کر دیتا ہے نا، دفن کرن تو بعد اپنے اپنے گھر دی اندر آگے نے۔ گندی موت دا نتیجہ کیے میرے ویر سننا ذرا، گندے بندے دا نتیجہ کیے، گندے بندے دا عالم کیے نا، سننا ذرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہنج کر کے گھر اندر آئے نے، ایدی قبر جڑی ہے نا اوکاڑے دے لوگاں نے ویکھیا ہے نا، ایدی قبر وائبریشن کر رہی ہے نا، ٹھک ٹھک دیاں آوازاں دیاں پیاں نے، لوگ پریشان ہو گئے اور کہندے کی نے پتہ نہیں ظالم نے کیڑا گناہ کیتا ہے نا جدی وجہ تو انہوں جناب قبر دے اندر انج دیاں آوازاں دیاں پیاں نے۔ گھر والے
والے پریشان ہو گئے، علماء کرام نو نال لیا، پولیس والے نو نال لیا ہے، نال لین تو بعد قبر دے جناب قریب چلے گئے نے، قبر دی خدائی کی تینا کرن تو بعد اس نوجوان نو ویکھیا ہے نا، جسم سڑیا پیا ہے نا، راکھ ہویا پیا ہے۔ اللہ اکبر، دعا اے کریا کر اللہ انج دی موت نہ عطا کرے۔ اللہ اکبر، جسم راکھ ہویا پیا ہے، جسم سڑیا پیا ہے، کفن سڑ گیا ہے، بالکل جناب راکھ ہویا پیا ہے نا۔ اللہ اکبر، او دے گھر والے نو پوچھیا کس گناہ دی نو سزا مل دی پئی ہے نا، کیڑا گناہ کردا رہیا ہے نا۔ او دے گھر والیاں نے دسیا شراب دی غالت اندر موت آ چکی ہے نو، شراب دی غالت اندر دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے ویر آخری پیغام اگت بن کے کرنا چاہنا، آخری پیغام میں اپنے نوجوانہ دے سامنے رکھنا چاہنا، اپنے بزرگاں دے سامنے رکھنا چاہنا۔ ہر وقت اپنی زبان تو اللہ نو یاد کریا کر، اپنے مالک دے سامنے سجدہ کریا کر، کتے اے نہ گئے تیری موت انج دی آ جائے اپنے مالک دی نافرمانی اندر۔ میرے ویر جدو تیری موت سجدے دی حالت اندر آئے گی، جدو تیری موت اللہ دے ذکر اندر آئے گی، او دو دنیا بھی اللہ کامیاب کر دے گا، آخرت بھی اللہ کامیاب کر دے گا۔ حضرات دی وقار دعا اے کرو اللہ گندی موت کو محفوظ فرمائے، اللہ گندی موت کو محفوظ فرمائے۔ جیڑا بندہ گندی موت اندر اس دنیا تو چلا گیا، او بندے دی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور کثرت دنال آج دے خطبے دا ایک ہی پیغام، موت دو قسمہ دی ہے، اچھی اور بری۔ اچھی موت اس بندے نو آئے گی جڑا اپنے مالک نو راضی کرے گا، بری موت اس بندے نو آئے گی جڑا اپنے مالک نو ناراض کرے گا۔ اور ایک پیغام اپنی زبان تو کثرت نال پڑھیا کر، اللہم مل کے پڑھئے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ سنو اچھی موت نصیب فرما، اور دعا فرماؤ جتنے مسلمان میرے سمیت بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔